ہائے جان، کیا کیا شعر کہے ہیں جو گزاری نہ جا سکی ہم سے۔ ہم نے وہ زندگی گزاری ہے وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ جان ایلیا برصغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ وہ معروف صحافی رئیس امروہوی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق خاوند تھے۔ جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ، اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قطالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا: چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان اپنے لڑکپن میں بہت حساس تھے۔ ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوب کردار صوفیہ تھی۔ ان کے غصے کا نشانہ متحدہ ہندوستان کے انگریز قابض تھے۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کے اسلامی تاریخ کے علم کے بہت سے مداح تھے۔ جان کے مطابق ان کی ابتدائی شاعری اسٹیج ڈرامے کی مکالماتی فطرت کا تاثر تھی۔ ایلیا کے ایک قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ ایلیا امروہہ کے سید المدارس کے بھی طالب علم رہے۔ یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیع حضرات کا ایک معتبر مذہبی مرکز رہا ہے۔ چونکہ جان ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا شیعی حوالوں کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنی سیادت یعنی سید ہونے پر ناز بھی تھا۔ سعید کہتے ہیں جان کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا، وہ انہیں بغیر کوشش سے سیکھ لیتا تھا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسہ میں سیکھی تھی، انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں کچھ مہارت حاصل کر لی تھی۔